اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ذات خدا سے افضل و بہتر کوئی نہیں، بعد از خدا رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں، مختار کائنات کے داماد علی، جانے بہار گلشن ایجاد علی، جانے علی و فاطمہ زہرا حسن حسین، شہزادے کون و مکان نور مشقین، ان کی ثنا میں کون و زبان مشر لال، خود جس کا مدقہ و خداوند ذوالجلال، دولت سرائے فاطمہ زہرا میں ایک دن داخل ہوئے رسول خدا شاہن سوجن، کہنے لگے کہ اے میری شہپارہ جگر، پاتا ہوں اپنے جسم کو صوف کا اثر، بولی بطول آپ کو خالق جہان میں رکھے ہر ایک صوف سے حفظ و امان میں، پھر یوں گوھر فشا ہوئے محبوب کبریا، وہ چادر یمانی مجھے لا کے دوڑا، جب دختار حبیب خداوند ذوالمنن چادر اڑا چکی تو آ گئے حسن، ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں گوھر فشا، خوشبو میں اپنے نانا کی یوں سونگتا یہاں، فرمایا فاطمہ نے کیا ہے میرے قمر، لیٹے ہوئے ہیں زیر قصہ سید البشر، یہ سنتے ہی وہ سرور یاد رسول رب، بعد السلام نانا سے بولا بسادہ دب، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جا، بولے نبی کیا میرے آرام و جسم جا، داخل ہوئے قصہ یمانی میں مجتبیٰ، صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ، اتنے میں آئے گھر میں شہنشاہ مشقین، یعنی شہید کرب و بالا حضرت حسین، ماں کو سلام کر کے ہوئے یوں گوھر فشا، خوشبو میں اپنے نانا کی یوں سونگتا یہاں، فرمایا فاطمہ نے کیا ہے میرے قمر، لیٹے ہوئے ہیں زیر قصہ سید البشر، یہ سنتے ہی وہ سرور یاد رسول رب، بعد السلام نانا سے بولا بسد ادب، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں نانا جا، بولے نبی کیا میرے آرام و جسم جا، داخل ہوئے قصہ میں شہنشاہ کربلا، صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ، اتنے میں آئے گھر میں امام فلک پہ قار، نفس نبی علی والی شیر کردگار، بعد السلام پوچھا کہ اے مادر حسن، گھر میں بسی ہے نکھت پیغمبر زمن، فرمایا فاطمہ نے کہ حضرت نے سچ کہا، لیٹے ہوئے ہیں زیر قصہ شاہ انبیاء، یہ سنتے ہی جناب امام فلک مقام، بولے رسول پاک سے جا کر پس السلام، فخر مرسلین سلب شاہ انبیاء، داخل ہوں میں قصہ میں اگر عزم و عطا، فرمایا مصطفیٰ نے کیے فقر اولیاء، تم بھی شتاب آ کے بنو زینت قصہ، داخل ہوئے قصہ میں شہنشاہ کربلا، صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ، دختر رسول قریب کے قصہ گئیں، بعد سلام پوچھا کہ اے فخر مرسلین، کیا میں بھی آؤں آپ کی کملی میں بابا جان، بولے رسول شوق سے نازش جہاں، داخل ہوئیں قصہ امانی میں فاطمہ، صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ،
جو جو کنون بار پنجتن آئین دائے غیب خدا بند ظلمنن اے قسیان عرش نشینان محترم ہے عزت و جلال کی اپنے مجھے قسم میں نے جو یہ زمین بچائی ہے باغما چرخ جو آسماں کی چلائی ہے باغما شمس و قمر سے چرخ کو پنور کیا تاروں سے شب کی بزم کو معمور کیا جاری کیا ہے بحرما کی ہے کشتیاں اصلا نہ کوئی فعل آباسا نہ رہے گا سب کچھ نہیں بزرگوں کی الفت میں ہے کیا زیر ایک کسا جو زمین پر ہے ایک جا رول امین نے عرض کیے پیش کردگار یہ کون ہستیاں ہیں کہ جن کا ہے یہ وقار فرمایا اہل بیت نبوت یہی تو ہیں اور مدن رسالہ و عصمت یہی تو ہیں زہرا ہے اور فاطمہ زہرا کا ہے پدے شوہر ہے فاطمہ کا اور اس کے ہے دو پسر یہ سن کے جبرائیل کی حق سے التجا پروردگار گر تو اجازت کرے عطا تیرے کرم سے ہو کے آماغوش مدعا بن جاؤں میں بھی پنجتن پاک کا چھٹا فرمایا حق نے میں نے اجازت خوشی سے دی نازل ہوئے زمین پر جبرائیل بھی خدا جانب کسا متوجہ کے کہنے لگے اے شے عظیم قادم قدیم کی تسلیم و قبول داخل میں کسا میں اگر اذن و اصول فرمایا مصطفیٰ نے اجازت ہے جبرائیل یہ بزم اہل بیت رسالت ہے جبرائیل یہ سن کے جبرائیل بھی کملی میں آ گئے کہنے لگے جناب رسالت آپ سے فخر مرسلین سلب شاہ انبیاء یوں کہہ رہا ہے آپ سب رب دوسرا فضل درود با سلام شاہ امم ہے عزت و جلال کی اپنے مجھے قسم میں نے جو یہ زمین بچائی ہے باغما چرخ جو آسماں کے چلائی ہے باغما شمس و قمر سے چرخ کو پنور کیا تاروں سے شب کی بزم کو معمور کیا جاری کیا ہے بحرما کی ہے کشتیاں اصلا نہ کوئی فعل بسا نہ رہے گا سب کچھ نہیں بزرگوں کی الفت میں ہے کیا زیر کسا جو زمین پر ہے ایک جا پھر بولے جبرائیل پتہ تاوز سلام خلا کے کل آپ کو بھیجا ہے یہ پیام یہ اہل بیت پاک ارادہ ہے یہ میرا رکھوں ہر ایک رج سے پاک آپ کو صدا منشاء خاص مالک کے تقدیر ہے یہی وجہ نزول آیا ہے تطہیر ہے یہی خود بھیجتا ہے خالق کونین بھی صدا صلوات بر محمد بر آل مصطفیٰ فرمایا مصطفیٰ نے کہ معبود کی قسم اور اس کی ذات برتر محمود کی قسم جس سے پنا کے خلت پیغمبری مجھے ہر خوش کو ترپ کیے عطا برتری مجھے جس نے مجھے مراقع عصمت بنا دیا کل عالمین کے لیے رحمت بنا دیا وہ ذکر سادی سے کسا کا جہاں جہاں فرش زمین پر جس کسی مجلس میں بے گما جس میں ہمارے چاہنے والے شریک ہوں اور دوستی نبھانے والے شریک ہوں وہ سب کے سب اپنے مقاصد میں کامرا نازل ان پر رحمت خلا کے دو جہاں گر ان میں غمزدہ کوئی ہوگا تو با یقین دے گانے جان غم سے اسے رب العالمین حاجت طلب کرے گا اگر کوئی دیندار ہوگا خدا کی شان کرم سے وہ کامیاب بولے علی خدا کی قسم اس میں شک نہیں مومن بھی کامرا ہوئے اور ہم بھی با یقین ہمارے چاہنے والے بفضل رب دنیا اور آخرت میں ہوئے کامیاب سب
سبھی اٹھا کے پیش خدا ایک بار ہاتھ، دیکھو خدا کی شان کرم کے ہزارات، پروردگار فاطمہ زہرا کا واسطہ، جنت کی شہزادی کا واسطہ، پروردگار واسطہ تیرے حبیب کا، میرا جی عرش پاک جسے تو نے کیا تھا، بہر زبات پنجتن رب پاک ذات، اہل بلا خود غم عالم سے نجات، وقت الجل زبان پر نادے علی رہے، دل پر علی کے نام کا نقش جاری رہے، سفی کو دو جہاں کی سعادت نصیب ہو، حضرات علی آپ کی زیارت نصیب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العلا، وبحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم السلام۔ صلی اللہ محمد وعلی آلہ وقرب لهم اکمال الدین صلی نعرہ سلوات جبریل امین دیتے ہیں صدا، جبریل امین دیتے ہیں صدا، سجدے میں نمازی کو مارا، کیسا یہ ستم مسجد میں ہوا، سجدے میں نمازی کو مارا، کیسا یہ ستم مسجد میں ہوا، سجدے میں نمازی کو مارا۔ 19ویں شب کیا آئی ہے، ہمراہ قیامت لائی ہے، 19ویں شب کیا آئی ہے، ہمراہ قیامت لائی ہے۔ ایک حشر ہے کوفے میں برپا، ایک حشر ہے کوفے میں برپا، سجدے میں نمازی کو مارا، کیسا یہ ستم مسجد میں ہوا، سجدے میں نمازی کو مارا۔ حسنین ہیں آتے پیٹتے سر، کہتے ہیں یہ حیدر سے رو کر، حسنین ہیں آتے پیٹتے سر، کہتے ہیں یہ حیدر سے رو کر، کس نے یہ ستم ڈھایا بابا، کس نے یہ ستم ڈھایا بابا، سجدے میں نمازی کو مارا، کیسا یہ ستم مسجد میں ہوا، سجدے میں نمازی کو مارا۔ ہاتھوں سے ہے تھامے سر مولا، بہتا ہے لہو کا ایک دریا، ہاتھوں سے ہے تھامے سر مولا، بہتا ہے لہو کا ایک دریا، ترقوں سے مسلح ہے سارا، ترقوں سے مسلح ہے سارا، سجدے میں نمازی کو مارا، کیسا یہ ستم مسجد میں ہوا، سجدے میں نمازی کو مارا۔
زینب کی فغائیں سن سن کر روتے ہیں تڑپتے ہیں حیدر زینب کی فغائیں سن سن کر روتے ہیں تڑپتے ہیں حیدر کہتے ہیں نہ رو جانے بابا کہتے ہیں نہ رو جانے بابا سجدے میں نمازی کو مارا کیسا یہ ستم مسجد میں ہوا سجدے میں نمازی کو مارا عباس سے کہتے ہیں حیدر اے جان علی زہرا کے پسر عباس سے کہتے ہیں حیدر اے جان علی زہرا کے پسر اب تو ہے محافظ سرور کا اب تو ہے محافظ سرور کا سجدے میں نمازی کو مارا کیسا یہ ستم مسجد میں ہوا سجدے میں نمازی کو مارا فرید مصطفیٰ صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں ایک سلوات بھیجتے ہیں آپ حضرت نوات الخشتور مصطفیٰ صاحب پڑھیں گے میں 2-3 شعر سلام کے بعد سعید بھائی کا حکم ہے حاضر کیے دے رہا ہوں ایک سلوات اور بھیج دیں آپ حضرت اپنوں سے نہ غیروں سے ملک سے نہ نبی سے اپنوں سے نہ غیروں سے اپنوں سے نہ غیروں سے ملک سے نہ نبی سے مشکل میری آسان ہوئی نام علی سے مشکل میری آسان ہوئی نام علی سے بن کر بھی خلیفہ کوئی عزت نہیں پائی بن کر بھی خلیفہ کوئی عزت نہیں پائی رسوا ہی رہا شیخ تقابل میں علی سے رسوا ہی رہا شیخ تقابل میں علی سے شعر ملاحظہ فرمائیں پتھر کی بھی آنکھوں سے
امنڈ سکتے ہیں آنسو پتھر کی بھی آنکھوں سے، امنڈ سکتے ہیں آنسو، یہ بات بھی ثابت ہوئی اصغر کی ہنسی سے، یہ بات بھی ادب ثابت ہوئی اصغر کی ہنسی سے۔ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں، رہ رہ کے برستا ہے سحاب غم شبیر، رہ رہ کے برستا ہے سحاب غم شبیر، زرخیز زمین دل کی ہے اشکوں کی نمی سے، اپنوں سے نہ غیروں سے، نبی سے نہ۔ ایک سلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ گزارش ہوں جناب خوشنود مصطفیٰ سے کہ وہ آئیں اور نوحے کی چند شعر ملاحظہ پیش فرمائیں۔ نعرہ سلوات، برائے تعزیر ظہور امام زمان علیہ نعرہ صلوات۔ کہ کیسا خدا کے گھر میں یہ سجدالی کا ہے، سجدالی کا ہے، کیسا خدا کے گھر میں یہ سجدالی کا ہے، سجدالی کا ہے، ڈوبا ہوا لہو میں مصلی کا ہے، مصلی کا ہے، اللہ کیسا سویرالی کا ہے، سویرالی کا ہے، رنگین اپنے خون سے چہرالی کا ہے، چہرالی کا ہے، میں کامیاب ہو گیا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ارے ضربت کا وار سے کہ یہ جملالی کا ہے، جملالی
اس شب یتیم ہو گئے زہرا کے نور عین، زہرا کے نور عین، جو اٹھ گیا سروں سے وہ سایہ علی کا ہے، سایہ علی کا ہے۔ روتے ہیں سر کو پیٹ کے مولا کے سب غلام، مولا کے سب غلام۔ ارے زہرا قبول کیجئے پرسالی کا ہے، پرسالی کا ہے۔ ارے زینب لپٹ کے روتی ہے ام البنین سے، ام البنین سے۔ زینب لپٹ کے روتی ہے ام البنین سے، ام البنین سے۔ ارے اٹھنے کے اب قریب جنازہ علی کا ہے، جنازہ علی کا ہے۔ آنکھوں سے میری اشک رکے کس طرح فرید، رکے کس طرح فرید۔ ارے تابوت آج سامنے مولا علی کا ہے، مولا علی کا ہے۔ ڈوبا ہوا لہو میں مصلی علی کا ہے، مصلی علی کا ہے۔ حضرت بار سورہ حمد 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کر انجمن سجادیہ کے تمام مرحوم ممبران کے نام مثال صاحب۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب کعبہ قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد، اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و منکر فضائلہم و مصائبہم
وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فزت برب الکعبہ صلوات محترم اور چھوٹے بھائیوں، یہ مولا علی کا جملہ جسے آپ برابر سماعت فرماتے رہتے ہیں، جس میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا، یا یہ کہ کعبے کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہ جملہ ہے جس میں مولا کائنات نے اپنی کامیابی کا اعلان فرمایا۔ یوں تو ظاہر سی بات ہے کہ علی کہتے ہی کامیابی کو ہیں، لیکن جملہ جو ارشاد فرمایا وہ یہ ارشاد فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا۔ کبھی آپ غور کریں کہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ صفت بالکل سب کے سامنے ہے، جیسا کہ ابھی ہمارے چھوٹے بھائی فرید صاحب نے اپنا مطلع آپ کے سامنے پیش کیا، جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ نہ اپنوں سے نہ غیروں سے اگر مشکل حل ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف مولا علی ہی کی ذات کے ذریعے ہوئی۔ کلی ہوئی بات ہے کہ علی ہی کامیابی دلانے والے ہیں، اور جسے کامیابی نہ مل رہی ہو وہ اگر علی کا نام لے لے تو اس سے بڑھ کے اور کیا کامیابی ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کامیابی اصل میں صرف مقدر ہے علی کے چاہنے والوں کا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ خود ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ یا علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی آخرت میں کامیاب نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جسے سارا زمانہ کامیابی سمجھے وہی ناکامیابی ہے، اور علی کا چاہنے والا جس حال میں بھی رہے وہی کامیابی ہے۔ ایک صلوات یہ بہت ہی آسان لفظوں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ اب کامیابی اگر ملتی ہے انسان کو تو وہ علی ابن ابی طالب ہی کے نام سے ملتی ہے، اور علی ہی کامیابی دلانے والے ہیں۔ ہر ایک کو کامیابی اگر ملی ہے تو علی ہی کے ذریعے سے ملی ہے۔ اب ایک بالکل سامنے کی واضح دلیل آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ رسول اللہ کائنات میں تشریف لائے ساری امت کو کامیاب کرانے کے لیے، اور امت اگر کامیاب ہو جائے تو یہی رسول کی کامیابی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں جملوں کے اوپر، ذرا سا غور فرمائیں کہ یہی رسول کی کامیابی ہے۔ اب اس کامیابی کے لیے رسول اللہ نے جنگیں لڑی ہیں، اور جنگیں بھی بہت سی لڑی ہیں، ایک تو جنگیں نہیں ہیں، بہت سی جنگیں ہیں، جس میں سے چند جنگیں جو ہیں وہ مخصوص ہیں جسے برابر بیان کیا جا سکتا ہے، برابر بیان کیا جاتا ہے۔ مثلا جنگ احد ہے، بدر ہے، خیبر ہے، خندق ہے، حنین ہے، یہ ساری جو جنگیں ہیں ہمارے سامنے، یہ رسول اللہ نے جنگیں لڑی ہیں، اور ہر جنگ میں فتح بھی حاصل کی ہے۔ دیکھیے فتح بھی حاصل کی، لیکن کبھی آپ غور کریں کہ ہر جنگ کے فاتح کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ جب تک علی کو سامنے نہیں کیا گیا ہے اس وقت تک کامیابی نہیں حاصل ہوئی ہے۔ مسلمان کامیاب نہیں ہوئے ہیں جب تک مولا علی سامنے نہیں آ گئے۔ اب جب یہ ہم بیان کرتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، بلکہ فلاں بھی گئے تھے اور فلاں بھی گئے تھے اور فلاں بھی گئے تھے، اور یہ بدر میں بھی لڑے اور یہ احد میں بھی لڑے اور یہ فلاں جگہ بھی لڑے اور فلاں جگہ بھی لڑے۔ وہ جیسے بھی لڑے، پہاڑ پر چڑھ کے لڑے یا میدان میں آ کے لڑے یا گھر میں بیٹھ کے لڑے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ان کا صاحب لڑے یہ بھی تھے، یہ بھی میدان میں تھے اور یہ بھی ساتھ میں تھے، اگر کچھ نہیں تھے تو تعداد تو بڑھا ہی رہے تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں، ان کا صاحب کامیابی میں یہ بھی شریک ہیں، یہ بھی شریک ہیں، یہ بھی۔ میں ایک بالکل سامنے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر علی نہ ہو تو کامیابی ممکن نہیں۔
لوگوں کے دلوں میں یہی حسرت تھی اور یہی ثابت کرنا چاہتے تھے کہ بھئی ہم بھی تھے اس لیے کامیاب ہوئے، ہم بھی تھے اس لیے کامیاب ہوئے، ہم بھی تھے اس لیے کامیاب ہوئے۔ لہٰذا ایک جنگ ایسی بھی ہوئی جہاں رسول اللہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم مدینہ ہی میں رک جاؤ، اب جس کو کامیابی کا شوق ہے وہ ہمارے ساتھ چلے، دیکھیے وہ ہمارے ساتھ چلے۔ اور یہ جنگ تھی جنگ خیبر، جس میں مولا علی ساتھ نہیں گئے، رسول اللہ تشریف لے گئے اور رسول اللہ کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے چلے گئے اور بڑے بڑے اصحاب موجود تھے۔ لیکن آپ نتیجہ دیکھیں کہ کیا ہوا۔ وہ جنگیں جو 1-2 دن میں نپٹا لی جاتی تھیں، خیبر کے میدان میں 39 دن لگ گئے۔ اور یہ سب جو لوگ کہتے تھے ہماری وجہ سے کامیاب ہوئے، ہماری وجہ سے کامیاب ہوئے، ہماری وجہ سے کامیاب ہوئے، یہ سب میدان میں جیسے جاتے تھے ویسے ہی واپس آ جاتے تھے۔ 39 دن ہو گئے خیبر فتح نہ ہوا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ خیبر فتح نہ ہوا؟ 40ویں دن مولا علی کو بلایا گیا اور جب حضرت علی آ گئے تب 40ویں دن خیبر فتح ہو گیا، دیکھیے فتح ہو گیا۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ خداوند عالم کو یہ معلوم تھا، یہ جانتا تھا اللہ کہ جب تک علی نہیں آئیں گے خیبر فتح نہیں ہوگا؟ جانتا تھا یا نہیں جانتا؟ کہ جانتا تھا۔ جب جانتا تھا تو پہلے ہی ناد علی بھیج دیتا کہ اے رسول ہمارے کہاں جا رہے ہو، علی کو تو پکار لو، علی کو تو ساتھ لیتے جاؤ، اس لیے کہ اگر علی نہیں جائیں گے تو خیبر فتح کیسے ہوگا؟ تو ان کا صاحب جانتا تھا مگر اللہ نے نہیں کہا۔ رسول اللہ کو بھی یہ معلوم تھا کہ آخر میں آ کے علی کو بلانا پڑے گا اور جب تک علی نہیں آئیں گے خیبر فتح نہیں ہوگا۔ کہ جانتے تھے، جب جانتے تھے تو پہلے ہی ساتھ لیتے جاتے، چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن علی کو مدینے میں چھوڑ دیا اللہ اور رسول دونوں نے مل کے، تاکہ اگر کسی کے دل میں کوئی حسرت ہے تو وہ نکل جائے اور سب کو اس کی حیثیت بھی معلوم ہو جائے کہ اپنی اپنی حیثیت بھی سمجھ لو۔ دیکھیے حیثیت بھی سمجھ لو۔ 39 دن تک یہ جا رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، فلاں صاحب جا رہے ہیں، فلاں صاحب جا رہے ہیں، جیسے جا رہے ہیں ویسے ہی آ رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں ان کا صاحب وہ فلاں صاحب پلٹ کے آ رہے ہیں، وہ فلاں صاحب پلٹ کے آ رہے ہیں، وہ پٹ کے آ رہے ہیں، وہ دوڑ کے آ رہے ہیں، وہ بھاگ کے آ رہے ہیں اور وہ سب واپس چلے آ رہے ہیں۔ 40ویں دن اللہ نے آواز دی ناد علی المظہر العجائب، پکارو اس علی کو جو مظہر العجائب۔ آپ جانتے ہیں اللہ جانتا تھا کہ آخر میں ناد علی کو نازل کرنا پڑے گا، رسول کو ناد علی پڑھنا پڑے گی، علی کو بلانا پڑے گا اور جب علی آئیں گے تبھی خیبر فتح ہوگا۔ لیکن اللہ یہ بھی بتانا چاہتا تھا کہ سب اپنی حیثیت سمجھ لیں، اصل میں صرف اور صرف فتح چاہتے ہو نا، لہذا دیکھو جو لوگ کہتے ہیں رسول ہمیں فتح دلا دیں گے، اللہ ہمیں فتح دلا دے گا، تو خیبر میں 39 دن تک صرف علی نہیں تھے۔ کہ بہت صاف سی بات عرض کر رہا ہوں، اصحاب بھی موجود تھے، رسول اللہ بھی موجود تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے آواز دی میرے رسول میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں ہر جگہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 39 دن تک اللہ بھی تھا، رسول بھی تھے، اصحاب بھی تھے، خیبر فتح نہیں ہو پا رہا تھا۔ کبھی آپ نے غور کیا اگر لفظوں کو بدل کے کہہ دوں کہ لا الہ الا اللہ بھی تھا، محمد رسول اللہ بھی تھا، مگر علی ولی اللہ نہیں تھا، اور جب تک علی ولی اللہ نہ آ گئے اس وقت تک خیبر فتح نہ ہو سکا۔ یعنی خیبر کی لڑائی میں اللہ اور رسول نے مل کے ہمیں درس یہ دیا کہ جب بغیر علی ولی اللہ کے ہم کامیاب نہ ہوئے تو تم کیا کہا گیا تھا؟ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ جب مولا علی کو بلا لیا گیا، علی آ گئے، تب خیبر فتح ہوا۔ تو کامیابی اگر ملتی ہے تو مولا علی ہی کی ذات سے ملتی ہے، دیکھیے مولا علی ہی کی ذات سے ملتی ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کروں کہ وہی کامیابی دلانے والا اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے۔ احد کے میدان میں مولا علی نے نہیں فرمایا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، خیبر کے میدان میں نہیں فرمایا کہ آج میں کامیاب ہو گیا، بدر میں نہیں فرمایا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب سر پر ضربت لگی تب فرمایا کہ آج میں کامیاب ہوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ خداوند عالم کی شان یہ ہے
کہ اس نے اپنے صفات کا مظہر علی کو بنایا، ٹھیک ہے، اپنے صفات کا مظہر بنایا، اور اس کے صفات اس کے عین ذات ہیں، اور جو اس کے صفات ہیں وہی اس کے صفاتی نام بھی ہیں، ٹھیک ہے، صفاتی نام بھی ہیں۔ ان ناموں میں جنہیں آپ 99 نام کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے نام ہیں، لیکن یہ بظاہر جو 99 نام اللہ کے ہمارے سامنے آتے ہیں اور اس کے پوسٹر پہ چھپتے ہیں، اس میں ایک نام اللہ کا لکھا ہوا ہے صبور۔ دیکھیے گا جا کے، لکھا ہوا ہے صبور۔ صبور کہتے ہیں صبر کرنے والے، خالی صبر کرنے والے کو نہیں بلکہ بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ جو صبر کرتا ہے، سنیے گا فیاض صاحب، جو سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے اسے صبور کہتے ہیں۔ اللہ کا ایک نام ہے صبور، یعنی اللہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ بہت آسان لفظوں میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی دقیق بحث ہے جو عرض کر رہا ہوں، وہ سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ اب جب سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے، کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی صابر نہیں ہے۔ صبر ہمیشہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے۔ جب ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف اختیار ہوتے ہوئے جو خاموش رہ جائے اسے صابر کہتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں، صبر اور ہے، مجبوری اور ہے۔ اکثر لوگ مجبور کو بھی صابر سمجھنے لگتے ہیں۔ مجبور اور ہے، صابر اور ہے۔ مجبور کا مطلب یہ ہے کہ 10 آدمیوں نے مل کے مجھے مارنا شروع کر دیا، اب مجھ میں اتنی دم نہیں ہے، مجھ میں اتنی قوت نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں، میں پٹ گیا، اور جب میں پٹ گیا تو امام باڑے سے باہر نکلا، جب باہر سے نکلا تو میں نے کہا میں نے تو صبر کر لیا تھا۔ یہ صبر نہیں ہے، مجبوری ہے، اس لیے کہ ہم میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ٹھیک ہے، ان کا مقابلہ کر سکے ہم میں طاقت ہی نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہم میں اتنی طاقت ہے کہ جو ہمارے سامنے ہماری مخالفت کر رہا ہے اسے ہم 2 منٹ میں ٹھیک کر دیں، لیکن وہ ہم سے گستاخی پر گستاخی کرتا چلا جا رہا ہے اور ہم خاموش ہیں، اسے کہتے ہیں صبر۔ اسی لیے روزے کو صبر کہا گیا ہے، دیکھیے روزے کو صبر کہا گیا ہے۔ بہت سے کائنات میں آپ کو بھوکے رہنے والے ملیں گے لیکن وہ سب مجبور ہیں، لیکن جو ایک روزہ دار ہے وہ صابر ہے۔ وہ مجبور اس لیے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، لہٰذا ان کی امداد کی بات کی گئی ہے کہ مجبوروں کی امداد کرو، وہ مجبور کہلائیں گے۔ ان کا صاحب یہ بھی صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہیں، لہٰذا ان کو ہم روزہ دار سمجھ لیں، روزہ دار نہیں سمجھیں گے، وہ ہے مجبور۔ لیکن روزہ دار اور ہے، اس لیے کہ یہاں ہمیں اختیار ہے، سامنے افطاری لگی ہوئی ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، اور ہم گھڑی دیکھ رہے ہیں، ابھی 5 منٹ باقی ہیں، ابھی 4 منٹ باقی ہیں، ابھی 3 منٹ باقی ہیں، ہمارے اختیار میں ہے، جو چاہے اٹھا کے کھا لیں۔ آپ غور کر رہے ہیں، اختیار میں ہے، لیکن ہم اپنے اختیار کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اور بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی کو کہتے ہیں صبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اختیار ہوتے ہوئے اگر اس کا استعمال نہ کیا جائے تب ہے صبر، اور اگر اختیار ہی نہیں ہے تو پھر مجبوری کہلائے گی، صبر نہیں کہلائے گا۔ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے، پھر بھی اس کا نام صبور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں اسے اختیار ہے مگر اختیار رہتے ہوئے وہ خاموش ہے، اور جب وہ خاموش ہے تو وہ ہے صبر کرنے والا۔ تو اب اللہ ہے سب سے بڑا صبر کرنے والا۔ صبر ہمیشہ ظلم کے خلاف ہوتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ تو صبر کرنے والا ہے، یہ تو طے ہو گیا، لیکن وہ کون ہے جو اللہ پر ظلم کرے گا؟ اللہ پر کون ظلم کرنے والا ہے؟ تو نے کہا صاحب اللہ پر کون ظلم کرنے والا ہے؟ بہت سیدھی سی بات جو بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے، اللہ جب دکھائی نہیں دیتا
تو اس پر ظلم کوئی کیسے کرے؟ اللہ کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، جب دیکھا ہی نہیں تو اس پر ظلم کیسے؟ تو کوئی ظلم کرے اللہ کے اوپر، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی ذات کو جب کوئی پہچان ہی نہیں سکتا تو اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، جب پہنچ ہی نہیں سکتا تو اس پر ظلم کیسے؟ لیکن وہ صبور ہے، جب صبور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ظلم ہوا، اور کائنات میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ پر ظلم کر سکے۔ جب اللہ پر ظلم ہو نہیں سکتا، تو کیا ظلم ہو نہیں سکتا تو پھر وہ صبر کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر صبر نہیں کر سکتا تو پھر وہ صبور کیسے ہے؟ دیکھیے وہ صبور کیسے ہے، آپ غور کر رہے ہیں، بالکل سامنے کی بات ہے کہ پھر وہ صبور کیسے ہے۔ اب اللہ نے اپنے صفات کا مظہر بنایا علی کو، جب علی کو اپنے صفات کا مظہر بنا دیا تو اس نے آواز دی کہ خالق میں کہلاؤں گا، خلق یہ کریں گے، خالق موت و حیات میں کہلاؤں گا، ٹھوکروں سے مردے یہ جلائیں گے، ستارے کو خلق میں کروں گا، دہلیز پر یہ بلائیں گے، سورج کو پیدا میں کروں گا، اشارے سے یہ پلٹائیں گے، تلوار کو میں خلق کروں گا، ہاتھ میں لے کے یہ چلائیں گے، رسولوں کو میں بھیجوں گا، حفاظت کرنے والے یہ کہلائیں گے، قرآن میرا کلام ہوگا، پڑھ کے یہ سنائیں گے، کعبہ میں بنواؤں گا، آباد یہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آباد یہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، محمد میں معراج میں محمد کو میں بلاؤں گا، مگر پردے کے پیچھے سے ہاتھ یہ ملائیں گے، بھئی پردے کے پیچھے سے ہاتھ یہ ملائیں گے۔ تو اللہ نے اپنے صفات میں علی ابن ابی طالب کو سامنے رکھا، جب ہر صفت کے مظہر یہ ہیں تو پھر صبور کے بھی اس مظہر یہی ہوں گے، لہٰذا اللہ نے انہیں اپنے صفات کا مظہر بنا کے کائنات میں بھیجا۔ جب اپنے صفات کا مظہر بنا کے بھیجا، اللہ کی شان یہ ہے کہ ہر منزل پر وہ قادر ہے۔ دیکھیے قدرت رکھنے والا ہے، پوری توجہ سنیے گا، قدرت رکھنے والا ہے تو اس کا مظہر بھی قادر ہوگا، مجبور نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے مجبور نہیں ہو سکتا، موت مجبوری کا نام ہے، شہادت عجز کا نام ہے۔ اللہ میں عجز عاجزی کا کہیں دور دور گزر نہیں ہے، یہ اللہ کو ثابت کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں، اور جب اس کے صفات کا مظہر بن کے آئے ہیں تو جیسے وہ قادر ہے ویسے ہی یہ بھی قادر ہے۔ دیکھیے یہ بھی قادر ہے، ہر صفت کا اظہار یہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جب ہر صفت کا یہ اظہار کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو اس کی صفت میں ایک صفت صبور بھی ہے۔ اب یہ صبور کو کیسے ظاہر کریں؟ اس لیے کہ صبور میں عجز ہے، جب تک عجز نہ ہوگا اس وقت تک صبور ہونا ثابت نہ ہوگا۔ لہٰذا علی ابن ابی طالب اگر اپنے عجز کو ثابت کر دیں، دیکھیے بڑی نازک سی بات ہے، اس میں لوگ فوراً غلو کے فتوے دینے لگتے ہیں، لیکن کبھی سوچئے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ عجز کو اگر ثابت کر دیں تو اس کے صفات کے مظہر نہ رہیں، دیکھیے اس کے صفات کے مظہر نہ رہیں۔ اس لیے مولا کائنات نے مسجد میں آ کے سجدہ خالق میں سر رکھا۔ بڑے غور سے سنیے گا جو میں عرض کروں، علی ہے لہذا قدرت کا اظہار ہے، لیکن جب مسجد میں آ گئے تو اللہ کے مہمان ہیں، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جب مسجد اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے مہمان ہو گئے۔ جب مہمان ہو گئے تو وہ میزبان ہے، یہ مہمان ہے، میزبان پر ذمہ داری ہوتی ہے مہمان کی، نہیں غور کر رہے ہیں آپ۔ اب علی ابن ابی طالب نے آواز دی کہ میں تیرا مہمان، اور جب میں تیرا مہمان تو اب میرا اپنا کوئی اختیار نہیں رہا، اب مجھ پر تیرا اختیار ہے۔
اور جب تیرا اختیار ہے اب سر پر ضربت لگی، اور جب سر پر ضربت لگی تو عجز کا اظہار کر کے یہ بتایا کہ وہ خالق ہے، یہ بندہ ہے، اور جب اپنے کو بندہ ثابت کر دیا تب فرمایا فزت برب الکعبہ، آج میں کامیاب ہو گیا۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد۔ تب ثابت کیا کہ فزت برب الکعبہ، آج میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی یہ جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ آج میں نے اللہ کو صبور ثابت کر دیا، اور صبور ثابت کر کے یہ بتا دیا کہ یوں اس پر ظلم کوئی نہیں کر سکتا، لیکن مجھ پر ظلم ہی اللہ پر ظلم ہے، اور جب علی پر ظلم ہی اللہ پر ظلم ہے تو علی کی مدح ہی اللہ کی مدح ہے، علی کی مدح ہی اللہ کی مدح ہے، علی کا نام لینا ہی اللہ کا نام لینا ہے۔ یعنی مولا علی نے بتا دیا کہ اس کے صفات کا مظہر سوائے میرے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج 18ویں رمضان، آپ کو معلوم ہے کہ آج مولا علی کا حیات ظاہرہ کا آخری روزہ۔ آج کے دن مولا علی اپنی بیٹی کے مہمان گھر میں افطار ہے، جناب ام کلثوم نے افطار کا سامان لا کے سامنے رکھا۔ مولا علی نے غور سے سامان کو دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ ام کلثوم، تمہارا بابا ایک وقت میں 2 چیزوں سے افطار نہیں کرتا، ایک پیالہ شیر ہے، یہ جو کی روٹی ہے اور نمک ہے، اس میں سے ایک چیز ہٹا لو۔ بیٹی نے آگے بڑھ کے چاہا کہ نمک ہٹا لیں، مولا علی نے فرمایا کہ نہیں، نمک نہیں بلکہ پیالہ شیر ہٹا لو، شاید کل صبح کو اس کی ضرورت پڑ جائے، کوئی مسافر آ جائے۔ بیٹی نے سر جھکا کے پیالہ شیر ہٹا لیا، علی نے جو کی روٹی سے اور نمک سے افطار کیا، پھر عبادت پروردگار کرنے لگے۔ رات گزر رہی تھی، آج ہی کی وہ رات کہ جب مولا علی بار بار حجرے سے باہر نکل آتے تھے، صحن میں آ کے آسمان کو دیکھتے تھے اور پھر حجرے میں چلے جاتے تھے۔ اس بے قراری کو بیٹی نے دیکھا، آگے بڑھ کے پوچھا بابا خیر تو ہے؟ مولا علی نے فرمایا کہ بیٹی آج میں تم سے رخصت ہونے والا ہوں۔ بابا کیسے؟ کہ بیٹی میں نے ابھی خواب میں دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے، جبریل آسمان سے چلے، ایک پہاڑی پر آ کے رکے اور اس پہاڑی سے 2 پتھر اٹھائے اور آپس میں ٹکرائے۔ وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے اور ان ریزوں کو ہوا میں منتشر کر دیا۔ وہ ریزے اڑ اڑ کے ہمارے چاہنے والوں کے گھروں میں پہنچے اور ہمارے ہر چاہنے والے کے گھر سے والیہ کی صدائیں بلند ہو گئی۔ اسی عالم میں میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ وہ آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا علی ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ اے بیٹی آنے والی صبح کو تمہارا بابا تم سے رخصت ہو جائے۔ یہ سن کے جناب ام کلثوم رونے لگیں۔ علی پھر حجرے میں گئے، یہاں تک کہ صبح ہونے لگی، قبا پہنی، ہوا دوش پر ڈالی، امامہ سر پر رکھا، باہر نکلنا چاہتے ہیں، زنجیر در کمر میں لپٹ گئی۔ امام نے اسے بدن سے علیحدہ کیا، قاضوں نے آگے بڑھ کے دامن پکڑ لیا،
امام نے فرمایا میری بچی ان کا خیال رکھنا، یہ بے زبان جانور ہیں، اگر انہیں کھانا پانی نہ دے سکنا تو انہیں خدا کی راہ میں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا مولا بے زبانوں کا خیال رکھنے والے ذرا کربلا میں آ جائیے۔ ایک بے زبان علی اصغر ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، حرملہ کا تیر آ رہا ہے۔ مولا علی مسجد میں آ گئے، صبح کی نماز پڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ جب پہلی رکعت کے سیل دوسرے سجدے سے سر اٹھانا چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سر مبارک پر ابن ملجم نے ضرب لگائی، نمازی مصلی پر اپنے خون میں ہیڑیاں رگڑنے لگا۔ منادی نے ندا دی لَتَحَتَّمَتْ وَاللَّهِ أَرْكَانَ الْهُدَى قَدْ قَتَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ۔ علی مسجد میں شہید کر دیے گئے۔ مسجد کی قندیلیں آپس میں ٹکرانے لگی، مصلی پر نمازی خون میں بھرا ہوا موجود ہے، مومنین رو رہے ہیں۔ حسنین نے ایک گلیم منگایا، علی کو لے کے چلے، راستے میں آواز دی چاہنے والوں بس یہیں سے رخصت ہو جاؤ، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ماں بہنوں کی رونے کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں جائیں۔ میں کہوں گا مولا 40 ہجری کا کوفہ ہے، جو چاہے وصیت فرما لے، 61 ہجری میں یہی کوفہ ہوگا، یہی زینب و ام کلثوم ہوں گی، بے ردا دیار بدیار گھمائی جا رہی ہوں گی۔ علی گھر پہنچ گئے، بیت الشرف میں آ گئے، چاہنے والے باہر باہر آتے ہیں، روتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ 20ویں کی رات آنے لگی، افطار کا وقت قریب ہے، کب بچوں کو بلاؤ۔ سارے بچے جمع ہو گئے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، علی موجود ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کو آواز دی، حسین میرے قریب آ کے بیٹھو۔ حسین قریب آ کے بیٹھے، کا وقت ہو گیا، یہ کہہ کے لرزتا ہوا ہاتھ آگے بڑھایا، روٹی کا ایک لقمہ توڑا، حسین کے دہن تک لے گئے۔ ایک کربلا کے بھوکے اپنے باپ کے ہاتھوں سے افطار کر لے، پانی اٹھا کے دہن سے لگایا۔ ایک کربلا کے پیاسے اپنے باپ کے ہاتھوں سے پانی پی لے، لیجے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ واہ حسین
حیدر کی سخاوت سے آگاہ زمانہ حیدر کی سخاوت سے آگاہ زمانہ ایک واقعہ مجھ کو بھی اس وقت سنایا محتاج مدینے کے
اب حال تغیر کا دیکھا نہیں جاتا ہے، حال تغیر کا دیکھا نہیں جاتا ہے، پیچھا کیا نظروں کو اور کہنے لگے حیدر، پیچھا کیا نظروں کو اور کہنے لگے حیدر، میں کیا مدد دے دوں زہرا میرے پاس کیا ہے، اب کیا تمہیں میں دے دوں میرے پاس میرے کیا ہے، گھر کی ثقافت سے آگاہ زمانہ ہے، محتاج مدینے کے آئے ہوئے تھے اتنے، محتاج مدینے کے آئے ہوئے تھے اتنے، تو باپ کی قیمت میں پایا تھا وہ باٹا ہے، تو باپ کی قیمت میں پایا تھا وہ باٹا ہے، ادنا یہ سخاوتی داماد پیغمبر کی، ادنا یہ سخاوتی داماد پیغمبر کے، قاتل کو بھی مولا نے احسان دکھایا ہے، قاتل کو بھی مولا نے احسان دکھایا ہے، ملزم کا بھی سجدہ آیا ہے رسن دستہ، ملزم کا بھی سجدہ آیا ہے رسن دستہ، پہلے میرے مولا نے ظالم سے یہ پوچھا ہے، پہلے میرے مولا نے ظالم سے یہ پوچھا ہے، کیا مجھ میں برائی تھی یا کرتا نہ تھا ایسا، کیا مجھ میں برائی تھی یا کرتا نہ تھا ایسا، کیا میری خطا دیکھی کس بات پہ مارا ہے، کیا میری خطا دیکھی کس بات پہ مارا ہے، یہ کہہ کے ستمگر سے ہنستے سے فرمایا، یہ کہہ کے ستمگر سے ہنستے سے فرمایا، علواد و رسان اس کے ایسا تمہیں زیبا ہے، علواد و رسان اس کی ایسا تمہیں زیبا ہے، دیکھو تو ستمگر کی آنکھوں میں پڑے حلقے، دیکھو تو ستمگر کی آنکھوں میں پڑے حلقے، ہے تشنہ دہن شاید بگڑا ہوا نقشہ ہے، تشنہ دہن شاید بگڑا ہوا نقشہ ہے، میں تم پر تصدق و شیر سے بھیگو، میں تم پہ تصدق و شیر سے بھیگو، جو مجھ کو ابھی لا کر تم سب نے پلایا ہے، جو مجھ کو ابھی لا کر تم سب نے پلایا ہے، ہر ایک سے گلے مل کر رخصت ہوئے تیرے خود، ہر ایک سے گلے مل کر رخصت ہوئے پہلے خود، پھر دست حسن لے کر کل بچوں کو سونپا ہے، دست حسن لے کر کل بچوں کو سونپا ہے، پھر چھوٹے نواسے کو سردار دو عالم کے، پھر چھوٹے نواسے کو سردار دو عالم کے، حیدر نے بساط الفت سینے سے لگایا ہے، حیدر نے بساط الفت سینے سے لگایا ہے، بعد اس کے کہا بیٹا عباس کو بلواؤ، بعد اس کے کہا بیٹا عباس کو بلواؤ، کچھ اس کے لیے تم سے اس وقت میں کہنا ہے، کچھ
دیا ہے حیدر کی سخاوت سے آگاہ زمانہ ہے حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا امیر المومنین یا امام المتقین یا امیر المومنین یا امام المتقین روتی ہے وقت سحر روتی ہے وقت سحر روتی ہے وقت سحر روتی ہے وقت سحر کہہ کے یہ زینب عزیز اٹھو اے بھائی حسن
घर में मगर